بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل شانہ عما والہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کچھ چیزوں کو اور کچھ افراد کو اور کچھ مہینوں اور کچھ دنوں کو خاص فضیلت بخشی ہے، اور یہ فضیلت بخشنا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑی شخصیت، نیک سے نیک شخصیت، اس کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ کسی دن کو، کسی گھڑی کو، کسی لمحے کو یہ کہہ دے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اس کی فضیلت کا تعلق براہ راست شریعت کے ساتھ ہے، اور شریعت کو بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس شریعت کو بنانے والے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، قرآن میں ہے تلک الرسل، یہ اللہ کے رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست اپنی ذات عالی سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر درجوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی. تو ان میں سے 4 اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل شریعت عطا فرمائی. اسی طرح سے یہ دن اور رات کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. سورج اپنی مرضی سے نہیں نکلتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے غروب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے یہ دن اور رات کا نظام چلا رہے ہیں. قرآن کریم میں قل ارأیتم، اے نبی جی ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبا کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر سکے؟ پھر فرمایا قل ارأیتم، اے نبی جی ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے اور قیامت تک دن ہی دن رہے، سورج ڈوبنے کا نام نہ لے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے
یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، جو ایسی رات تمہارے لیے لے کر آئے کہ جس میں تم پرسکون نیند سوتے ہو۔ آدمی تھکا آ رہا ہوتا ہے سارا دن کا، جسم چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے، اور اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ انسان تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ کھا لے پی لے، بستر پہ جا کر نڈال ہو کے پڑ جاتا ہے، اور 6 7 8 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیند ملتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ چاق و چوبند ہو کر دوبارہ اپنے دین دنیا کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ دن رات بھی اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مہینے بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے بنائے۔ ان میں سے ایک مہینہ تو یہ رجب کا چل رہا ہے، اور باقی 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، وہ بعد میں ہوں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ہم صرف اور صرف رمضان المبارک کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں، کوئی شک نہیں رمضان بھی بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت کی وجہ سے اور قرآن کریم کے نازل کرنے کی وجہ سے رمضان المبارک کو بھی بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنوں میں جو فضیلت بخشی ہے، ان میں سے کچھ دن ایسے ہیں جو سال میں کبھی کبھار آتے ہیں، جیسے یوم عرفہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ سارا سال کوئی میدان عرفات میں جا کر خیمہ لگا کر عبادت کرتا رہے اور جبل رحمت پر چڑھ کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا رہے، تکبیرات پڑھتا رہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب وہ 9 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کی نیت سے میدان عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ کر غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرے گا، یعنی عبادت کرے گا۔ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا اور سکھایا ہے کہ اس جگہ کے اندر فضیلت 9 ذی الحجہ کو عبادت کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، ویسے زیارت کرنے کے لیے میدان عرفات کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں، لیکن وہاں پر سارا سال کوئی عبادت کرنا باعث فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیطان کو سارا سال کنکریاں کیا پتھر مارے، سنگ مرمر مارے، اگر وہ گولڈ کی کوئی چیز بنا کر وہ مارے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ شیطان کو کوئی تکلیف ہونے کی بجائے خوشی ہوگی کہ اس نے جو ہے وہ مینا کے دنوں کو چھوڑ کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم 10 11 12 اور اگر وہاں قیام ہو تو 13 کو بھی وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارو، باقی سارا سال وہاں شیطان کو کنکریاں مارنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی دن میں یا کسی بھی گھڑی میں کوئی فضیلت جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے اور اس کے نبی کے بتلانے سے ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی دن فضیلت والا بن جائے، کوئی رات فضیلت والی بن جائے، کوئی گھڑی فضیلت والی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا عرض کیا کہ کچھ دن تو ہوتے ہیں جو سال میں کبھی کبھار آتے ہیں، اور ایک دن وہ ہے جو کہ ہر ہفتے آتا ہے، جو کہ جمعے کا دن ہے۔ اور یہ جمعے کا روز اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت جمعہ کے نام سے نازل کی ہے، سورۃ الجمعہ، جو کہ 28ویں پارے میں ہے، اور اسی کی آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آذان دے دی جائے۔ یہ ندا حقیقت میں فیصل مسجد کا مؤذن یا آپ کی مسجد کا مؤذن نہیں لگا رہا، یہ ندائیں اللہ کی طرف سے لگ رہی ہیں۔
یہ اللہ کی طرف سے ندا لگ رہی ہے. یہ آذان کی آواز حقیقت میں خدائی پیغام ہے کہ اے ساری دنیا کے مسلمانوں، اے اللہ کے ماننے والوں، اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ اکبر، اس اللہ کے دربار میں آ جاؤ جو سب سے بڑا ہے. اب تمہاری دکان بڑی نہیں ہے، تمہارا دفتر بڑا نہیں ہے، تمہارا فنکشن بڑا نہیں ہے، تمہاری میٹنگ بڑی نہیں ہے، تمہاری تفریح اور سیر بڑی نہیں ہے. اب سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آؤ. اللہ سب سے بڑے ہیں اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تم دنیا کے اندر کیوں دفتر سجائے بیٹھے ہو، کیوں دکانیں سجائے بیٹھے ہو، اور کیوں دنیا کی سارے کے سارے فنکشن کیوں کر رہے ہو؟ کہ تمہیں کامیابی چاہیے. تم دنیا میں سرخرو ہونے چاہ رہے ہو، تمہیں سرخروی اب وہاں نہیں ملے گی. حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. اب خدا کے دربار میں آؤ، خدا کے سامنے حاضری دو. اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب کامیابی تمہیں اپنی دکان پر، اپنے کاروبار میں، اپنے دفتر میں، اپنی میٹنگ اور فنکشن میں نہیں ملے گی، بلکہ تمہیں کامیابی اب خدا کے دربار میں ملے گی. اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خدا کے دربار میں حاضری دو. بڑا دکھ ہوتا ہے بس اوقات ہمارے بھائی اور بہنیں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں آتے ہیں اور اس مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو گھر میں سو رہے ہو، اے E7 والو، اے F8 والو، F10 والو، تم بھی سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنی ساری تفریح چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آؤ. اور یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ کے دربار میں موجود ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہے، لیکن اللہ کے گھر میں موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر 2 سجدے کرنے کی اس کو توفیق نہیں مل رہی. اس لیے یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سورۃ القلم میں کہ کل قیامت کے روز جب سب اللہ تعالیٰ کی ساکھ کی تجلی ہوگی تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اور اس موقع پر سارے کے سارے لوگ سجدے میں ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کمر اللہ بچائے تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے. قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ. ان کے چہروں پر اس وقت رسوائی چھائی ہوگی، سجدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے. آپ لوگوں کو بسا اوقات کتنی شرمندگی محسوس ہو کہ اگر آپ کراچی سے چل کر، کوئٹہ سے چل کر، گلگت سے چل کر آپ آئیں اور کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، چلو وہاں جا کر میں فیصل مسجد کی میں جاتا ہوں، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آپ آئیں اور آگے سے دروازہ بند کر دیا جائے اور کہا جائے چلو آپ مسجد کے ہال میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، جاؤ نماز پڑھنی ہے تو باہر نماز پڑھو. تو آپ کی اندرونی کیفیت کیا ہوگی کہ میں کراچی سے آیا، کوئٹہ سے آیا، لیکن مجھے کسی نے یہاں نماز نہیں پڑھنے دی. اس سے بڑی شرمندگی کل قیامت میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں علی رؤوس الخلائق، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی قیامت تک پیدا ہونے والے سب موجود ہوں گے، اور کچھ لوگ سجدے کر رہے ہوں گے اور کچھ کم نصیب مرد اور عورت اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، ان کو کہا جاتا تھا خدا کے دربار میں آؤ، اور کہنے والا کون ہوتا تھا؟ اللہ کا منادی مؤذن. وہ اذان دے کر بلاتا تھا آؤ آؤ اللہ کے دربار میں، اور اللہ کے دربار میں آ کے نماز پڑھو، سجدہ کرو. لیکن ایسی صورتحال کے اندر وہ لوگ سجدہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا لیکن یہ سجدے نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری صرف اور صرف جمعے کے روز نہیں ہے. جمعے کے دن کو تو اللہ تعالیٰ نے سید الایام بنایا ہے،
اور خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کی یہ عادت نماز نہ پڑھنے کی اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اب یہ جمعے سے بھی محروم ہو گیا ہے، تو اب اس کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور اللہ جب دلوں پر مہر لگا دیتا ہے پھر العیاذ باللہ، اللہ بچائے، پھر آدمی حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، حق کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، حق کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، پھر ایسے لوگوں کے لیے بڑا اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے کہ جن کے آنکھوں پر بھی، جن کے کانوں پر بھی، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ۔ اگر جمعہ چھوڑنے سے تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہریں لگ جاتی ہیں، جب مہر لگتی ہے تو پھر انسان غافلین میں سے ہو جاتا ہے، غافل، کچھ پتہ نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح سے مت بننا، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح سے مت بننا کہ جنہوں نے خدا کو بلا دیا، نسوا اللہ، خدا کو بلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کو ان کا اپنا آپ بلا دیا، اپنا ہی نفع نقصان بھول گئے، اپنا ہی نقصان کری جا رہے ہیں، اپنی دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بلایا، اللہ کو بلانا کیا ہے؟ خدا کے دین کو بلایا، خدا کے احکامات کو بلایا، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ پاک پھر اس کو اس کا اپنا نفع نقصان بھی بلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کا عزم کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پکار صرف اور صرف جمعے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اللہ ہمیں روزانہ پکارتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ رجب کے مہینے کے آخری ان دنوں میں ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے تذکرے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ اپنی امت کے لیے 3 بڑے بڑے تحفے لے کر آئے۔ بات کو بس آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کر آئے۔ ایک تحفہ 5 نمازیں لے کر آئے، اور یہ بات تو آپ سب حضرات نے سن رکھی ہوگی کہ بھئی نماز حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آپ کو دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا منصب والا کہہ دے کہ بھئی آپ مجھ سے ہفتے میں 1 مرتبہ مل سکتے ہو، ہفتے میں 1 مرتبہ فون کر سکتے ہو، پھر وہ کہے نہیں تم روزانہ فون کر سکتے ہو، پھر وہ کہے جب تمہارا دل چاہے فون کر سکتے ہو، تو ہم کتنی بڑی اپنی سعادت سمجھیں گے۔ تو نماز حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ آپ لوگوں سے نمبر مانگتے ہو، یار مجھے نمبر دے دو، کوئی کام پڑا تو آپ کو کال کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے اللہ تعالیٰ سے وہ ذریعہ اور وہ وسیلہ لے کر آئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ کچھ رابطے اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیے، اور وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو سفر معراج میں لے کر آئے 5 وقت کی نمازیں، 50 تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ان کے فرمانے پر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے رہے، اور آخر میں 5 کر دی گئیں، اور کہہ دیا گیا کہ پڑھیں گے یہ 5 اور اجر ان کو ملے گا 50 کا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بھی تم میں سے نیکی لے کر آئے گا تو ہر نیکی پر اس کو 10 گنا ملے گا۔ اور دوسرا تحفہ لے کر آئے سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک یہ آیات۔
اور یہ ایسی خوبصورت آیات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے سے اللہ کے نبی کو یہ آیتیں ملی ہیں اپنی امت کے لیے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جو ہے ان سورتوں کو، ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس جگہ پر پھر ٹھہر نہیں سکتا۔ جس رات کو پڑھ لی جائے تو وہ رات انسان کی خیروں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور تیسرا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر آئے کہ شرک کے علاوہ اس امت کے سارے بڑے بڑے گناہ، بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا گناہ گار، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں لے کر آئے۔ آپ نے معراج کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی سر کچلے جاتے ہیں۔ پھر جب بالکل جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو بنایا جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ سورۃ الماعون ہم سب کو آتی ہے، اور اس کے اندر یہ فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ایسے نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کرتے تھے، سستی کرتے تھے، دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی، تھوڑے سے سیر سپاٹے کے پیچھے، تھوڑی سی فنکشن کے پیچھے، شادی کے پیچھے، گھومنے پھرنے کے چکر میں کئی نمازیں ضائع کر دیں۔ بھئی وہ اللہ جس نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، جس نے تمہیں ایمان دیا ہوا ہے، عافیت دی ہوئی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے دربار میں کم از کم آدمی 5 وقت حاضری دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے معراج کے سفر سے، جس کے آج ہم ہر طرف تذکرے کر رہے ہیں، اس سفر سے جو امت کے لیے تحفہ لے کر آئے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ آج ہم اس تحفے کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے 100% احکامات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔